अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। एक औरत छुट्टियां गुजारने के लिए दूसरे शहर जाती है। होटल में एक हफ्ते के लिए रूम बुक करवाती है। इसका ये प्लान था कि एक हफ्ता फुल चिल मारूंगी, हाइकिंग करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी। अचानक से 2 दिन बाद रात 12 बजे होटल की रिसेप्शन पर जाती है और कहती है कि मुझे अभी चेकआउट करना है, मेरी फैमिली में डेथ हो गई है। होटल वाले कहते हैं इट्स अप टू यू मैडम, नो प्रॉब्लम। कहती है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे एक कैब बुक करवा दें, पेमेंट मैं कर दूंगी, उस कैब पर मैं अपने घर चली जाऊंगी, ड्रॉप हो जाऊंगी। रिसेप्शन वाला कहता है आप हमें एड्रेस बता दें, हम बुक करवा देते हैं। खातून होटल रिसेप्शन पर एड्रेस बताती है। रिसेप्शन वाला कहता है ठहरें। वो एक ड्राइवर को कॉल करता है, उसको बताता है कि हमारे पास एक कस्टमर है, दूसरे सिटी में इन्होंने ड्रॉप होना है। ड्राइवर कहता है कि अब तो बहुत टाइम हो गया है, रात के 12 बज रहे हैं, सारी रात सफर हो जाएगा, तो ऐसा है कि कल छोड़ दूंगा, अभी नहीं। कहती है 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगी, तुम मुझे बस छोड़ आओ, मेरी इमरजेंसी है, मुझे जाना है। डील फाइनल हो गई। 3 गुना पैसे बढ़ाकर होटल से निकली, कमरे से निकली, सामान लिया, रवाना हो गई घर की जानिब। आधे रास्ते तक पहुंचती है, इसकी आंख लग जाती है। ड्राइवर को एक अननोन नंबर से कॉल आई है और कॉलर कहता है कि ऊंची आवाज में बात मत करना, ना इसको शो करवाना, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तुम्हारा नंबर मैंने होटल की रिसेप्शन से लिया है, इंतजामिया से लिया है। ये औरत जो तुम्हारे साथ जा रही है ड्रॉप करने के लिए, बताओ कहाँ पहुंचे हो। जवाब आता है कि अभी तो रास्ते में हूँ, तकरीबन आधा रास्ता हुआ है। कहता है तुमने इसकी मंजिल पर नहीं जाना, तुमने यहाँ पर सबसे करीब जो तुम्हें पुलिस स्टेशन लगता है उधर को गाड़ी मोड़ दो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये बात इस बीबी को ना पता चले। अब खातून की तो पहले ही आंख लगी हुई है, बाकी बातें मिलकर करेंगे। फोन बंद हो जाता है। ड्राइवर फौरन से गूगल पर चेक करता है, वो थाने की तरफ गाड़ी का रुख करता है। जब ब्रेक लगती है थाने के दरवाजे पे, खातून एक सवालिया निशान, सवालिया आंखों से, नजरों से ड्राइवर की तरफ देखती है। कहती है कि मुझे तुम कहाँ ले आए हो, मैंने तुम्हें कहाँ का कहा था, तुम कहाँ ले आए हो। इतने में कि ड्राइवर जवाब दे, मुलाजिम आ गए। उन्होंने बीबी को पकड़ लिया क्योंकि उसने ऑलरेडी थाने में इतला दे दी थी। वो बीबी को अंदर ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके हाथ में जो बैग है उस बैग को भी पकड़ लेते हैं। उसको चेक किया जाता है फौरन। कपड़े जिप खोली, देखा ऊपर तो कपड़े पड़े हुए, कपड़ों को थोड़ा सा साइड पे किया, टटोला, खोला तो नीचे खून में लथपथ एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन हम कह सकते हैं कि 4 साल है। बहुत हैरान और परेशान होते हैं। वो पूछते हैं ये लाश किसकी है, बैग तो कपड़ों के लिए होता है, तुमने लाश छुपाई हुई है, क्या नाम है इस बच्चे का, कहाँ से लेकर आई हो, किसका बच्चा लेकर आई हो और क्यों मारा। अब पुलिस के एक सांस में 10 सवाल है। कहीं तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो, लोगों का बच्चा तो नहीं चोरी करके मारती, चक्कर क्या है, कोई नशा तो नहीं तुम्हें ऐसा लगा वैसे तुमने बच्चे ही मारने। और फिर औरत पुलिस को एक ऐसी हकीकत बताती है जो सुनकर आप सब हैरान और परेशान हो जाएंगे। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है। कलकत्ता में ये खातून रहती थी, नाम है इसका सुचना। सुचना एक पढ़ी लिखी खातून है, बल्कि हम ये कहेंगे कि आला तालीम याफ्ता है। क्या किया वैसे सुन लीजिए, मास्टर्स इन फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डिग्री होल्डर है। इसकी बेंगलोर की एक आर्टिफिशियल कंपनी है, वहां पर जॉब इसको ऑफर होती है और वो जॉब बड़ी हायर रैंक की होती है। ये बड़ी खुश होती है कि चलो जी बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, मुझे जॉब ऑफर हुई है। ये कबूल करती है, कंपनी के ज्वाइन कर लेती है। वहां पर एक लड़का ऑलरेडी इसी आर्टिफिशियल कंपनी में काम कर रहा होता है, जिसका नाम है वेंकट रामन। इन दोनों का यहीं से अफेयर स्टार्ट होता है। 2010 में जाके ये अफेयर मियाँ बीवी में बदल जाता है, यानी शादी कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेप लिया। बेटा पैदा हो गया है जिसका नाम इन्होंने रखा है चिन्मय रामन। दोनों जॉब फैसला करते हैं कि हम इसको स्किप करते हैं, रिजाइन देते हैं और अपनी कंपनी खोलते हैं और इससे ज्यादा कमा सकते हैं। इस मशवरे के मुताबिक दोनों जॉब को स्किप करते हैं और अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं मियाँ बीवी। मगर वेंकट इसमें खुश नहीं है, लेकिन वो मान गया है, खोल लिया, मगर वो खुश नहीं है। क्योंकि वजह यह है कि तमाम के तमाम जो ऑपरेशनल इख्तियारात हैं, राइट्स हैं, वो सूचना अपने पास रख लेती है। हर एम्प्लॉय कंपनी के ये समझता है कि सूचना इस कंपनी की मालकन है। ये बात वेंकट को अच्छी नहीं लगती।
ہر دفعہ اس کو برا لگتا ہے, اس کو ڈیل ایسے کیا جاتا ہے, تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یار میرے ساتھ کیا کیا. کچھ عرصے کے بعد کمپنی جانا چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے میں نے نہیں جاب کرنی, میں نے اس کمپنی کو اب نہیں چلانا, میں جا رہا ہوں پرانی جاب پر. سچنا منع کرتی ہے مگر وینکٹ نہیں رکتا. گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے. اس مرتبہ وینکٹ کے اندر خوب ابال بھرا ہوا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ پٹائی لگاتا ہے سچنا کی. وہ پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ بھلا پٹائی کھاتی ہے, تھپڑ کھاتی ہے اس سے. اس نے کیا کیا, وہ کہتی ہے میں اب تمہیں اپنا رائٹ لے کے بتاتی ہوں. پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے, جا کے ایک FIR درج کرواتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا ہے, یعنی ڈومیسٹک وائلنس. پولیس جا کے اس کو پکڑ لیتی ہے, وینکٹ کو گرفتار کر لیتی ہے. وینکٹ گرفتار ہو گیا, رات گزری تھانے میں. اگلے دن وینکٹ کی بیل ہو گئی, ضمانت ہو گئی, بیلیبل افینس ہے. سچنا کیا کرتی ہے, عدالت جاتی ہے اور جا کر ایک کیس دائر کرتی ہے, اور یہ کیس وہ کرتی ہے خلا کا. پروسیجر کے بعد خلا فائنل ہو جاتی ہے, ڈگری ہو جاتی ہے. وینکٹ کہتا ہے عدالت میں کہ بچہ میرے پاس رہے گا. عدالت کہتی ہے عمر بتائیں. بچے کی عمر اس ٹائم ہوتی ہے 4 سال. قانون کے مطابق یہ بچہ ماں کے پاس رہے گا. ہاں تم اس کا نانو نسخہ دینے کے پابند ہو. کتنی انکم ہے تمہاری, اتنی انکم ہے, تو پھر تمہارا 20,000 نانو نسخہ بنتا ہے, آپ اس چیز کے پابند ہے. وینکٹ کہتا ہے ملاقات کس دن ہوا کرے گی بچے سے. عدالت کہتی ہے ہفتے میں ایک دن ملاقات کا ہوگا, اور وہ منڈے کا دن ہوگا. تم اس دن جا کر اس سے مختصر ملاقات کر سکتے ہو, اور اگر کوئی نہیں کروائے گا تو عدالت اس پر ایکشن دے. کورٹ کے فیصلے کے بعد ہر ہفتے بعد یہ ملنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی جاتا ہے. منتھلی 20,000 روپیز پے بھی کرتا ہے, اور اس کی دستاویزات باقاعدہ رسیدیں بنتی ہیں, وہ فائل میں لگتی جاتی ہیں. ایک دن یہ ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے سچنا کے پاس. کہتی ہے کہ بیٹا بہت بیمار ہے, دوائی کھلائی ہے, وہ سو رہا ہے, نیکسٹ ویک مل لینا. خاموش ہو جاتا ہے, چلا جاتا ہے. 7 دن گزر گئے, اگلا ہفتہ آ گیا, منڈے آ گیا. منڈے کو دوبارہ جاتا ہے, کہتا ہے سچنا میری ملاقات کرا دو. سچنا کہتی ہے کہ بیٹا تو نانو کے گھر گیا ہوا ہے, ایسا کرو کال پر بات کر لو, نیکسٹ ویک مل لینا. تھوڑا سا غصہ آتا ہے لیکن پی جاتا ہے. تیسرا ہفتہ, 7 دن گزر گئے, منڈے پھر آتا ہے, دروازہ نوک کرتا ہے, دروازہ کوئی نہیں کھولتا. بیل دیتا ہے, بیل کوئی نہیں کھولتا. بیل دیتا ہے لیکن اندر سے رسپانس کوئی نہیں آتا. کال کرتا ہے سچنا کو, جواب آتا ہے کہ میں گوا آئی ہوں ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے, نیکسٹ ویک تک آ جاؤں گی, پھر تم مل لینا. اس مرتبہ وینکٹ جو ہے وہ غصے میں بھرا ہوا ہے. 3 ہفتے گزر گئے. وہ کہتا ہے 3 ہفتوں سے تم یہ ڈرامہ لگا رہی ہو, اگلی مرتبہ تم نے مجھے نہ ملنے دیا, میں پھر اپنے اختیارات کا استعمال کروں گا, کورٹ جاؤں گا, پھر تمہیں سمجھ آئے گی. کال کٹ گئی ہے. اس نے بتایا تھا کہ میں گوا ہوں, اور واقعی وہ وہاں پر موجود تھی, گھومنے کے لیے گئی ہوئی تھی, جو میں نے آپ کو آغاز میں بتایا. ہوٹل میں 1 ہفتے کی اس نے بکنگ کرائی تھی, لیکن چیک آؤٹ اس نے جلدی کہا تھا جا کے کہ میری فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے, مجھے چیک آؤٹ کرنا ہے. جو ڈیٹیل ساری کی ساری میں نے آپ کو آغاز میں بتائی کہ میری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, فیملی میں ڈیتھ ہو گئی ہے, مجھے چیک آؤٹ کرنا ہے, مجھے گاڑی بک کروا دیں, میں 3 گنا پیسے زیادہ دے دوں گی, لیکن مجھے جانا لازمی ابھی ہے, اور وہ رات کا ٹائم ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں, پولیس اور ہوٹل والوں کو اس بات کا کیسے پتا چلا کہ اس بیگ کے اندر کپڑوں کی تہہ کے نیچے بچے کی لاش پڑی ہے. حیران کن سوال ہے. چیک آؤٹ کرنے کے بعد کوئی بھی شخص جب ہوٹل میں روم بک کرواتا ہے, اور وہ جب چیک آؤٹ کرتا ہے تو روم سروس والے فوراً اس کمرے میں جاتے ہیں, اپنے سامان کو چیک کرتے ہیں, اور اس کمرے کو دوبارہ سے کلین کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ کسٹمر کو دیا جائے. تو روم سروس والے روم میں گئے کلیننگ کے لیے, دیکھتے ہیں کہ چادر جو ہے وہ خون سے بھری پڑی ہے. آپ لوگوں کو اس بارے میں علم ہوگا کہ جتنے بھی ہوٹلز ہوتے ہیں, چاہے وہ 5 سٹار ہے 4 سٹار ہے, اس کی جو چادریں ہوتی ہیں وہ وائٹ ہوتی ہیں, یہ مسٹ ہوتا ہے. روم سروس والے نے جیسے ہی خون دیکھا, مینیجر کو بھاگا بھاگا آیا, بتایا سر اوپر تو کمرے میں بیڈ پہ خون ہی خون ہے. مینیجر فوراً پولیس کو کال کرتا ہے اور ساری اطلاع دیتا ہے, اور پولیس آ جاتی ہے. ہوٹل والے بتاتے ہیں, پولیس آ جاتی ہے, ہوٹل والے بتاتے ہیں کہ یہ تو 2 لوگ آئے تھے جب انہوں نے روم بک کروایا تھا, ایک یہ خاتون خود تھی اور ایک اس کے ساتھ بچہ تھا, مگر جب نکلی ہے تو یہ اکیلی گئی ہے. پولیس والوں کو کلو مل گیا. پولیس ہوٹل سے ڈرائیور کا نمبر لیتی ہے, اس ڈرائیور کو کال کرتی ہے, اور کال کر کے پھر سے اگین وہی بات ہے کہ میں پولیس آفیسر ہوں, اس کو پتا نہ چلے, پاس جو پولیس اسٹیشن لگتا ہے وہاں پر گاڑی کا منہ موڑ لو, جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچو گے آگے ہماری کاروائی ہوگی, اور یاد رہے کہ میں تھانے دار ہوں, یہ بات تم نے اس کو بتانی نہیں ہے. اب تھانے میں تفتیش شروع ہو گئی ہے. بی بی وہ بچہ کدھر ہے جس کے ساتھ کمرے میں گئی تھی؟ گوا میں اپنے ریلیٹیوز کے پاس چھوڑ آئی ہوں. تمہارے کمرے سے خون کی چادر ملی ہے, تمہارا وہ کمرہ جو تم نے بک کروایا تھا, اس بیڈ کی چادر پر خون ہی خون ہے. چکر کیا ہے؟ جواب, سیب کاٹ رہی تھی, چھری انگلی پہ لگ گئی, وہ بلیڈنگ ہو گئی ہے. دکھاؤ انگلی. انگلی دکھاتی ہے تو واقعی کٹی ہوتی, لیکن اب یہ جھوٹ تو بول رہی ہے, بات کو کور تو کر رہی ہے, ذہن اس چیز کو نہیں مانتا کہ انگلی کٹی ہے تو بیڈ بھر گیا خون سے. پاسبل نہیں ہے. بیڈ چیک کراؤ. زپ کھولی, کپڑے نکالے, کپڑوں کے تہہ کے نیچے بچے کی لاش پڑی ہوئی ہے. لاش مل گئی, پولیس نے دیکھ لی. کیوں قتل کیا اس بچے کو؟
کون ہے یہ بچہ؟ یہ میرا بیٹا ہے، یہ سگا بیٹا ہے میرا، چنمائی اس کا نام ہے. یہ میرے پاس رہتا تھا لیکن اٹیچ اپنے باپ سے ہو گیا تھا. اس کے باپ سے میری خلا ہو چکی ہے، مجھے نفرت ہے اس کے باپ سے. مجھے لگتا تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے باپ جیسا بنے گا. پارٹ 2. پال تو میں رہی ہوں، جنم میں نے دیا. مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ یہ بڑا ہوگا تو وہیں چلا جائے گا. تو پھر میں کہاں گئی؟ پھر عورت پولیس کو ایک اور حقیقت بتاتی ہے، ذرا سن لیجئے. کہتی ہے کہ ہفتے میں ایک دن اس کا باپ میرے بیٹے سے ملنے آتا تھا. وہ ایک دن میں اتنا اٹیچ ہو جاتا تھا میرا بچہ کہ باپ کے جانے کے بعد مجھ سے سارا دن، پورے دن یہی پوچھتا تھا پاپا کدھر ہیں، پاپا کدھر ہیں. یعنی اس کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہو جاتی تھی صرف ایک ہی دن میں. میں 3 ہفتے تک اس کے باپ کو ٹالتی رہی ہوں، کبھی کچھ اور کبھی کچھ. وہ ملاقات کے لیے آتا تھا، میں ٹال دیتی تھی. اس مرتبہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلی مرتبہ تم نے بات نہ کرائی میرے بچے سے تو میں کورٹ میں جا کر بتاؤں گا. اس چیز کا غصہ میرے اندر تھا اور میں نے سرہانہ پکڑا، اس کے منہ پر رکھا، بچے کا دم گھٹا. بچے کا جب سانس بند ہوا تو ظاہر ہے 4 سال کا بچہ مر گیا. پھر بھی مجھے صبر نہیں آیا کیونکہ مجھے اس کے اندر نفرت نظر آ رہی تھی اس کے باپ کی. یہ پارٹ 2 بنے گا. میں نے پکڑی چھری. اتنی سی بچے کی کلائی ہوگی، 4 سال کے بچے کی کتنی کلائی ہوتی ہے؟ توبہ استغفار. میں نے اس کی کلائی پکڑی اور کاٹ دی. وہاں سے وہ سارا خون ہے جو چادر سے آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ چادر بھری ہوئی ہے، خون کہاں سے آئے گی، وہ خون ہے بچے کا. جب میں اس کی کلائی کاٹ رہی تھی تو وہ چھری میری کلائی پہ، میری انگلی پہ بھی لگ گئی تھی جو میں آپ کو کاٹ دکھایا ہے. سارا کچھ بریک کر دیا. اب اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈگری ہولڈر، ماسٹرز ان فزکس، یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون قاتل بن گئی. وجہ میاں بیوی کا جھگڑا. یہ اولاد، یہ پارٹ 2 بنے گا. مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی ہے، یہ میرے شوہر جیسا بنے گا، لہذا اس کو سائڈ پہ کر. اللہ معاف کرے.